مانو عیسیٰ علیہ السلام یا قدوس ہو، سلمان علیہ السلام یا وہاب ہو، داؤد علیہ السلام یا ودود ہو، باقی نبی اپنے اولوالعزم رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ دیدار دے، جواب آیا تاب نہیں ہے۔ کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، میں نبیوں کی امتی کے برابر نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی۔ جب جلوہ پڑا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس سمے تو طور میں بے ہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکے، اور حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرائے۔ اور حضور پاک کے تو خیر وہ اس امت کو ملا تب اس کو فضیلت ہوئی، اور امت اس اسم سے ڈرتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ یہ یا رحمانوں سے چمک رہے موسیٰ علیہ السلام کی امت، یا ودودوں سے چمک رہے داؤد علیہ السلام کی امت، اور یہ جو اللہ سے چمک ہے یہی حضور پاک کی امت ہے۔ سبحان اللہ، یہ تمہارا نشان ہے۔ ظاہری حساب سے بھی جو چیز زبان میں ہو وہ دل میں ہو وہ سچا ہے، زبان میں اور دل میں اور وہ منافقت ہے۔ اگر اللہ کے حساب میں بھی زبان میں اور ہے دل میں اور ہے تو وہ بہت بڑا منافق ہے۔ بے شک یقین کریں کہ ذکر قلبی کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ کو شکایت ہے کہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور کیوں دعا قبول ہوئے؟ نماز قبول ہو دعا قبول ہو نا۔ لیکن اس سے آگے ایک اور حدیث ہے نا کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب، دل کی حاضری کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ نہیں، اس نماز کا پوچھا جائے گا جس کے ساتھ دل شامل۔ اور نمازیں تین قسم کی ہے، نماز صورت ہے، نماز حقیقت ہے، نماز عشق ہے۔ نماز صورت ہر فرقے والا پڑھتا ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ نماز دکھاوا ہی ہے۔ اس کے لیے زبان کہتی ہے قل هو اللہ خیر، دل کہتا ہے گھر میں آٹا ہی نہیں ہے۔ اللہ سمجھ، دل کہتا ہے بیوی بیمار ہے۔ لامی الد و لامی ولد، دل کہتا ہے ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل۔ یہ نماز صورت ہے۔ مجد صاحب فرماتے ہیں ہر آدمی کی نماز صورت، آسان خدا کی نماز حقیقت۔ فرماتے ہیں ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت تلاش کرے۔ اب نماز حقیقت کیا ہے؟ نماز صورت مسلمان پڑھتا ہے، نماز حقیقت مومن پڑھتا ہے۔ نماز حقیقت کے لیے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنا ہوگا۔ یہ تمہاری قرآن کا پہلا لفظ ہے، اللہ سے اللہ اللہ کا ہے۔ اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو نام سے لا الہ الا اللہ ہی پڑھ، اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے تو نیم سے محمد رسول اللہ ہی پڑھتا رہے، اسی سے پالے گا، ورنہ پھر کتاب میں لگا رہے، پتہ نہیں یہ کتاب تجھے گمراہ کرے یا ہدایت کرے۔ یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے۔ پہلا رکن کلمہ، حدیث شریف افضل ذکر کلمہ طیب، اور قرآن فرماتا ہے اٹھتے بیٹھتے عطا کرتے ہیں لیتے میرا ذکر کر، خرید و فروخت میں بھی اس سے غافل نہ رہے۔ یہ تمہاری پہلے سنت بھی ہے۔ حضور پاک غار حرا میں جاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اس وقت نمازیں تھیں نہیں نا، وہ وہاں ذکر اللہ ہی کرتے تھے۔ پھر جب وہ مسلمان بنے، جب لوگ مسلمان بنے تو نمازیں اس وقت بھی نہیں، نمازیں تو بعد میں اتری نا، اس وقت وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ ہر وقت ذکر اللہ ہی کرتے تھے۔ ذکر اللہ سے ان کے سینے منور ہو گئے۔ پھر جب نمازیں اتری حلقوں میں نہیں اٹکی، سیدھی سینوں میں گئے نا۔ یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے۔ جب تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی، پھر تم کوشش کرو گے میں کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے، اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں۔ پھر کوشش کرو گے کوئی اخبار رسالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے، کامیابی ہو جائے گی۔ پھر کوشش کرو گے میں نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی۔ اس وقت زبان کہے گی قل هو اللہ خیر، دل کہے گا اللہ اللہ، اللہ سمجھ، دل کہے گا اللہ اللہ، لامی الد و لامی ولد، دل کہے گا اللہ اللہ۔ اب جو زبان میں وہ دل میں، زبان اقرار کر رہی ہے اور دل تصدیق کر رہا ہے۔ زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں۔
زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، اور دل بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ۔ زبان کا تصرف ہے، یہاں سے بولتے ہو امریکہ والے سنتے ہیں، اور دل کا تصرف ہے یہاں گونجتے ہے عرش مولا والے سنتے ہیں۔ تمہاری اس نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا نا، یہ نماز مومن کا معراج ہے نا۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، تین نبی کا سچا دائی، گوہر شاہی گوہر شاہی۔ آئے دن یہی باتیں سنتے رہتے ہیں کہ جس میں اللہ رسول کی محبت نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں۔ صرف تقریریں سنتے ہیں نا، دعائی کا پتہ ہی بتاتے ہیں نا، دعائی تو نہیں دیتے ہیں نا، کب سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس دل میں اللہ رسول کی محبت تو پیدا نہیں ہوئی نا۔ یہ لوگ خام زبان سے جو محبت کرتے ہیں یہ مکار ہیں۔ محبت کا تعلق زبان سے نہیں، محبت کا تعلق دل سے ہے۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ زبان سے کہتے ہیں ہمیں محبت ہے، اور دل میں وہ شیطان ہے نا، وہ شیطان کیسے نکلے گا؟ ہم کہتے ہیں آپ کے دل میں شیطان ہے، آپ کہتے ہیں میں نمازیں پڑھتا ہوں، میرے دل میں شیطان کا کیا کام؟ اور ہم کہتے ہیں اگر تو نماز پڑھتا ہے اس وقت تیرے دل میں وسوسے کیوں آتے ہیں؟ اور دل میں شیطان ہے تبھی وسوسے آتے ہیں نا۔ اب تم تجربہ کرو، تم نماز پڑھ رہے ہو، تم وسوسے آ رہے ہیں، شیطان ہے دل میں اندر، لیکن ذکر کے حلقے میں بیٹھ کے اللہ کے ضربے لگاؤ، کوئی وسوسہ نہیں آئے گا، الٹا مستی آئے گی نا۔ لیکن جب حلقہ چھوڑو گے تو پھر وہ شیطان، اگر وہی حلقہ تمہارے اندر قائم ہو جائے، وہی حلقہ تمہارے اندر قائم ہو جائے، پھر 24 گھنٹے اللہ کی مستی میں رہو نا، پھر 24 گھنٹے تم شیطان سے محفوظ رہو نا۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور پاک کو فرمایا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں مجھے نماز میں وسوسے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں 2 طرح کا ثواب مل رہا ہے، ایک نماز پڑھنے کا اور ایک جہاد کرنے کا۔ کہ جہاد کرنے کا کیسا؟ کہ جب تمہارے اندر وہ شیطانی وسوسے آتے ہیں تو وہ تمہارے اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ ان کو باہر نکالتی ہے نا، پھر وہ شیطانی وسوسے آتے ہیں پھر وہ اللہ اللہ ان کو باہر نکالتی ہے نا، یہی تو جہاد ہے نا۔ اگر وہ وسوسے تمہارے دل پہ بیٹھ جائیں تو پھر یہ جہاد نہیں، تو پھر یہ شکست ہے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اب زبان سے کہتے ہیں سارے محبت ہے، دل میں تو شیطان ہے، جبکہ محبت کا تعلق دل سے ہے۔ جب تک اس دل سے شیطان نہیں نکلے گا، کسی بھی ولی نبی کی محبت دل میں نہیں آ سکتی نا۔ سب سے پہلے اس دل سے شیطان کو نکالو۔ بھائی بستانی رحمت اللہ جوانی کے دنوں میں جنگل میں چلے گئے، جب باقی ورد وظائف کرتے تو شیطان کونے پہ کھڑا دیکھتا رہتا، لیکن جب وہ اللہ کی ضربیں لگاتے دل میں اللہ کی پسانی کی کوشش کرتے تو شیطان کئی باقی ان کو ستاتا۔ ایک دن انہوں نے ڈنڈا لیا اور اس کے پیچھے بھاگے، روشن ضمیر تھے، آواز آئی ہے باعزیر یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا، یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے، تو اتنا ذکر کر کہ تو نور علی نور ہو جائے۔ اور جب باعزیر بستانی